بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو سب توجہ سے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر بات میں اپنی رائے دیتے ہیں، ہر بحث میں کود پڑتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے نا کہ عزت صرف اچھا بولنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ جاننے سے بھی ملتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ بول کر ہم اپنے وقار کو کم کر لیتے ہیں، جبکہ وہی بات نہ کہہ کر ہم اپنی عزت بڑھا لیتے ہیں۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی بعض اوقات طاقت، سمجھداری اور پختگی کی نشانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسے موقع کی جہاں پر خاموش رہنا آپ کی عزت، سکون اور شخصیت کو اور مضبوط بناتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے موقع کی طرف۔ سب سے پہلا موقع جب سامنے والا صرف لڑنا چاہتا ہے آپ سے۔ کبھی کبھی نا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بات سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جھگڑا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ انہیں حقیقت جاننے میں دلچسپی ہی نہیں ہوتی، وہ صرف نا اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نا جتنا زیادہ آپ بحث کریں گے نا اتنا ہی زیادہ مسئلہ بڑھے گا۔ بعض لوگ آپ کے الفاظ کا جواب نہیں دیتے بلکہ آپ کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھیں گے نا تو آپ اپنی توانائی ضائع کریں گے۔ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا بھی بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ اور دوسرا موقع وہ جب آپ خاموش رہ کر اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں، اور وہ موقع ہے جب آپ شدید غصے میں ہوں۔ غصے کے چند لمحے نا پوری زندگی کی پریشانی بن سکتے ہیں۔ کتنے ہی رشتے ایسے الفاظ کی وجہ سے نا خراب ہوئے ہیں جو غصے میں کہے گئے تھے۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو، بچوں کی کوئی غلطی ہو یا کسی رشتہ دار کی بات بری لگ جائے، اس وقت فوراً جواب دینا اکثر نقصان دیتا ہے۔ غصہ آنے پر نا انسان وہ باتیں بھی کہہ دیتا ہے نا جن پر بعد میں خود شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ میں نے غلط الفاظ استعمال کر لیے۔ اس لیے جب غصہ بہت زیادہ ہو تو خاموش رہنا کمزوری نہیں، دانش مندی ہے۔ اپنے آپ کو چند منٹ دیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، کھڑے ہو جائیں، کمرے سے باہر چلے جائیں، اس جگہ سے باہر نکل جائیں جہاں آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے، اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ جب جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے نا تو الفاظ بھی بہتر ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں بھی خاموشی سے کام لیں۔ اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی بے عزتی کر کے رد عمل چاہتا ہو۔ بعض لوگ نا جان بوجھ کر نا آپ کو دوسروں کے سامنے چھیڑتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں نا کہ آپ غصے میں آئیں، چیخیں، جھگڑا کریں، کیونکہ یہی ان کی نا کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ فوراً رد عمل دے دیں نا تو وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ پرسکون لہجے میں پرسکون رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ، تو انہیں احساس ہوتا ہے نا کہ وہ آپ پر اثر ہی نہیں کر سکا، جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کر ہی نہیں رہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں ہر بے عزتی کا جواب الفاظ سے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کا وقار بھرا سکون جو ہے نا سامنے والے کے شور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور چوتھا موقع وہ ہوتا ہے جب آپ خاموش رہ کر اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ وہ موقع ہے جب آپ کو پوری حقیقت معلوم نہ ہو۔ زندگی میں نا بہت سے مسائل نہ صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آدھی بات سن کر نا پوری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ خبر دی، کسی نے کسی کے بارے میں شکایت کر دی اور ہم نا فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ سمجھدار لوگ نا جلد بازی نہیں کرتے، وہ پہلے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ خاموشی آپ کو سوچنے کا وقت دیتی ہے، اور یہی وقت اگر بڑی غلطیوں سے بچا لینا تو یہ آپ کو اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کی کامیابی دوسروں کو جواب دے سکتی ہو۔ بعض لوگ نا آپ پر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہوگا، تم نے کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے خواب بہت بڑے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں نا اکثر لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، اپنی صفائیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ ایک مختلف نا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ بحث کرنے کی بجائے نا وہ کام کرتے ہیں، اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں، اپنے کام پر فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کامیابی وہ جواب دیتی ہے نا جو ہزار الفاظ بھی آپ نہیں دے سکتی۔ تو آپ نے ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنی ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کی عزت کس طرح بڑھتی ہے۔
اور چھٹا ہمارا موقع وہ ہے جب آپ کی خاموشی آپ کے سکون کو بچا سکتی ہے۔ یہ سب سے اہم موقع ہے۔ ہر بات میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں، ہر اختلاف میں شامل ہونا ضروری نہیں، ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ میرا سکون زیادہ قیمتی ہے یا بحث زیادہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ایسے معاملات میں ضائع کر دیتے ہیں جن سے ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھکن، پریشانی، ذہنی دباؤ۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ آپ کا سکون چھیننے لگے تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں ضرور کہ کیا اس بحث میں پڑھنا واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنیں، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بعض اوقات خاموشی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اپنی عزت، اپنے وقت اور اپنے سکون کی قیمت جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تنقید کا دفاع کرنا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سکون، وقار اور سمجھداری کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں۔ آج سے کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے ایک لمحہ سوچیں کہ کیا میری بات مسئلہ حل کرے گی یا مزید بڑھائے گی۔ اگر جواب مسئلہ حل کرنے والا ہو تو بولیں ضرور، اور اگر نہیں تو شاید خاموشی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ بولنے اور حکمت کے ساتھ خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو میں کوئی بات پسند آئی ہو یا کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔